अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जब भी कभी कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आफ़त आए, तो सारी कौम यकजा होकर बग़ैर कोई कौमी तआस्सुब के, बग़ैर किसी नस्ल के, बग़ैर किसी कौम कबीले के, सारी हमारी जो कौम है, हमारी सारा पाकिस्तान है, वो इकट्ठा खड़ा हो जाता है उस आफ़त का, उस मुसीबत का मुकाबला करने के लिए और ख़िदमत करने के लिए अपनी कमर कस लेता है। तो इसी तरह जब हमारे पाकिस्तान में ये कुछ दिन पहले फ्लड आया, सैलाब आया, तो उसके लिए उसके तबाहकारियों को देखकर उसका तो हमारी पूरी कौम ने उसका साथ देने के लिए, उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। और उसके लिए फिर जो मेरा भांजा है डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद उसामा अली, उसने और उसकी पूरी टीम ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया और जहाँ तक मुमकिन हुआ उन्होंने राशन, अद्वियात और पूरी डॉक्टर्स की टीम लेके, ट्रक लेके वहाँ पर पहुँचे और जाके उनकी जितना हर मुमकिन मदद कर सकते थे, मदद की। अल्लाह कबूल फ़रमाए। तो उनकी जो टीम थी, उनके बड़े ऑनर्स थे, उनके जो बड़े सीनियर्स थे, उन्होंने उनको एप्रिशिएट करने के लिए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए फ्लड रिलीफ़ अवार्ड रखा और जो फ्लड हीरोज़ थे उनको बुलाया और उनकी लिए अवार्ड उन्होंने रखा। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ٹھیک ہے، آپ سب میں سے بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے کافی کچھ ڈونیٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا دیا قبول فرمائے. اپنے لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. عالم کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، ہم کیوں نہیں اس کو یوٹیلائز کرتے. تو شاید ابھی تک یہ بھی کنفیوز تھے کہ کچھ کرنا ہے لیکن کچھ جو نا شاید کوئی کسی سپورٹ کے انتظار میں تھے. تو ایک رات کو ویسے ہی میں نے ان کو میسج کیا، میں نے کہا کہ اگر بھائی اس طرح میرا دل کر رہا ہے کہ ہم فلیٹ کے لیے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم خبروں میں تو سن رہے ہیں لیکن ہمارے جو سرکل میں لوگ ہیں نا وہ امداد بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کس کو دیں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ اتنی سوسائٹیز ہیں اور اوپر سے آج کل جیسے آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ وہ اس کا آڈر ہو رہا ہے، اس کا آڈر کرنے میں کہوں گا، میں اپنے فیملی میں کہوں گا کہ میں جا رہا ہوں، میں آپ صرف مجھے اتنا سا سامان دے دیں کہ میں جا کے ان کو دے آؤں. یہ چاہے میں نے تو یہ میرا یہ گمان تھا، ہمیں کو پتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میری فیملی والے یا میرے فرینڈ سرکل میں کتنا کا اکٹھا کرنے کے ایک پک اپ ہو جائے گی تو میں وہ لے جاؤں گا. تو وہ تو ماشاء اللہ سے عامر کے اس ٹائم مجھے یاد ہے ایگزامس تھے لیکن یہ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی. یہ میرے ساتھ صبح جا رہا ہے، رات کو جا رہا ہے. ہم نے ماشاء اللہ سے 2 دن کے اندر اندر آپ سب کے تعاون سے ماشاء اللہ سے 2 دن کے اندر اندر ہم نے ایک ٹرک سے بھی زیادہ سامان اکٹھا کر لیا تھا جو ایک ٹرک میں گیا بھی نہیں. اور یہی سارے معاملات تھے، ہم ان کو لے کے چل رہے تھے. اور سب سے زیادہ میں جو شکر گزار ہوں وہ عبدالرحمان بھائی ہوں، یہ میرے سینئر ہیں. اور جہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ آگے ہو جاتے تھے، جہاں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی میں آگے ہو جاتا تھا. اور دوسرے بھی میرے بھائی ہیں، یاسین بھائی ہیں، علی حسن بھائی ہیں، عثمان بھائی ہیں. اور سب سے زیادہ میں جو جس بندے پہ خوش ہوں کہ جس سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں تھا، ہم جانتے بھی نہیں تھے کہیں پہ، اس نے بس ہمارا پوسٹر دیکھا تو وہ آ گئے. وہ راؤ شریف صاحب ہیں، ہمارے ساتھ گئے تھے اور میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. حسنات ہے، طاہر ہے، یہ تو میرے کلاس کا لوگ ہیں اور یہ میرے ساتھ 2 3 دفعہ بھی گئے ہیں. اور ایک میرا بھائی ہے اسامہ، شاید وہ بھی پہنچا ہے، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. یہ میرے ساتھ بھی 2 دفعہ گیا اور ماشاء اللہ سے کافی اچھا کام کیا ان لوگوں نے، بڑی محنت کے ساتھ کام کیا. کیونکہ ڈائریکٹر جن کا وومن ونگ ہے ان کا بھی، ان کی وائس پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر اقرا، آپ سب ان کے لیے دعا کیجیے گا. ان کی ذرا طبیعت ناساز تھی، وہ آ نہیں سکی تو انہوں نے کافی ہیلپ کی. جو جو بھی نیسیسٹیز ہوتی ہیں وومن کے لیے وہ اکثر واپس آتے تھے تو دل کرتا تھا کہ واپس نہ جائیں، بس ان کو کہہ دیں کہ وہ آ جائیں سامان لے کے، بس ہمارا دل نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو کچھ دے کے جائیں. اتنے حالات خراب تھے اور اکثر جگہ پہ تو بیٹھے بیٹھے رونا آ جاتا تھا کہ یار یہ لوگ مطلب ہم تو وہاں پہ شہروں میں بیٹھ کے شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے حالات میں ہیں، یا ہم اکثر گلا کر ہوتے ہیں یار میری زندگی میں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. لیکن جب ان کو دیکھا تو ہم نے کہا کہ
بہت بہت آگے ہیں. یہ تو اللہ معاف کرے ان کے حالات تو ان کے لیے تو کوئی ہو جو ان کو آگے پرووائڈ کرے, ان کو سپورٹ کرے, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے. یہ سب معاملات تھے. وہاں پہ اس کی ہمت شروع ہوتی تھی. یہ کہتا تھا کہ نہیں, یہ کام ہم کرنے آئے ہیں تو ہم نے کر کے جانا ہے. پھر سب ہیروز نے اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور وہاں پہ جو انہوں نے فیل کیا, ان کی جو احساسات تھے وہ سارے بیان کیے, اور اس کے بعد سب کو انعام دیے گئے, ٹرافیز دیے گئے, سرٹیفکیٹ دیے گئے. تو یہ تو ایک دنیا کا انعام ہے. لیکن جو بھی خدمت کہتے ہیں, خدمت سے خدا ملتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ نے جو عبادت ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں عبادت سے خدا ملتا ہے, کیونکہ عبادت کے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں کہ جو بہت عبادت کرنے میں مصروف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے درد دل دے کے. تو وہ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تو عبادت کے لیے کم نہ تھے کروں بھیا. تو انسان کے دل میں درد ہونا چاہیے, فیلنگ ہونی چاہیے, کسی کو مجبور بے بس لاچار دیکھ کے اس کی مدد کے لیے تیار ہونا چاہیے, اور ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے, کیونکہ جو خدا ہے وہ ہمیشہ خدمت سے ملتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا بھائی کہا ہے, اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ایک بھائی تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا بھائی بھی بے چین ہو جاتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے. تو یہ بتا رہے تھے کہ جب ہم وہاں پر گئے تو ان اپنے بھائیوں کا درد, تکلیف, ان کی بے بسی, یعنی کہ جو میڈیا بتا رہا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھی. اور ہم جب ان کو دیکھ رہے تھے تو ہمیں بہت یعنی کہ درد محسوس ہو رہا تھا, تکلیف محسوس ہو رہی تھی, اور ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم لوگ یہیں پہ رک جائیں ان کی مدد کے لیے. تو انہوں نے مختلف کیمپس لگائے وہاں پر, ان کے علاج کیے, ان کے لیے جتنا ہو سکتا تھا کیا. اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے, اور جنہوں نے اس میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان سب کا قبول فرمائے. اور یہ ایک مثال ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنی, جو ہماری پاکستان ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم اپنی قوم کو کبھی بھی تکلیف میں, پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑتے. اور اچھا اور نیک مسلمان بھی وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہے. تو یہ تھا آج کا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جو سیلاب کے لیے اکٹھا کیا ہے انہوں نے سارا, خدمت کی, ان کی مدد کی, اس کے فنکشن کی دکھانا چاہ رہی تھی آپ کو تھوڑا سا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی. مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک, سبسکرائب اور کمنٹس کریں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.